نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے، کچھ باقی رہ گئے تھے، انشاءاللہ عز و جل آج اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی اذان دیر سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے بیان کے لیے وقت کم مل رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے جمعہ میں یہ مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ سچے لوگوں کے متعلق اس پر مختصر گفتگو پچھلے جمعہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں ایک چیز پر ایک روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ قیامت میں، آخرت میں ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ ملے، اولیاء اللہ کا ساتھ ملے۔ جنت میں ہمیں رفاقت کن کی ملے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے۔ یعنی ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ قیامت کے دن ہمارا حشر حامان، فرعون، قارون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف کے ساتھ ہو، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہی ہیں، پیغمبروں کے، نیک لوگوں کے سب سے بڑے یہ دشمن رہی ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہو۔ ہم ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ ہمارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، غوث اعظم ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخرت میں تو یہ تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا حشر، ہمارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ کرے۔ جب دنیا کی بات آئے، جب دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات آئے، جب دنیا میں نیک لوگوں کی بات سننے کی باری آئے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، اور معاملہ کیا ہے؟ دنیا ہی میں ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی اس دنیا میں ہمارا معاملہ جو چل رہا ہے، اس کا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا۔ آج ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے ارشادات پر ہم عمل کرتے ہیں، تو قیامت کے دن بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم جن لوگوں سے محبت کی ہے، جن کے ارشادات پر عمل کیا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارا معاملہ انہی کے ساتھ کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دنیا میں رہ کر کسی دنیا والے کو چاہیں اور آخرت میں یہ تمنا کرے کہ ہمارا معاملہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو، ان کے غلاموں میں ہو، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم جس سے محبت کیے ہیں، جس کو فالو کیے ہیں، جس کو اپنا آئیڈیل مانے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آئیڈیل کے ساتھ، اسی ماننے والے کے ساتھ ہمارا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پچھلے جمعہ میں جو
چھٹی شریف کے متعلق، نیاز کے متعلق جو میں بیان کر رہا تھا وہ بولتے بولتے بات ادھوری رہ گئی۔ اس میں ایک چیز میں نے بیان کی تھی کہ نیاز میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں 2 نمبر کام کرنے والے، بیاج وغیرہ کے کام، وہ بھی اپنے پیسے نیاز میں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پیسہ لے کر نیاز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور نیاز وغیرہ میں کھانے والے اکثر غریب ہی ہوتے ہیں کیا، یہ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیاز بنا رہا ہے، چھٹی شریف ہے، 11ویں شریف ہے، نیاز کا اہتمام کر رہا ہے، اگر وہ نیت یہ کرتے ہیں کہ اس نیاز میں غریب بھی کھائے امیر بھی کھائے، غریب بھی کھائے امیر بھی کھائے، مسلمان بھی کھائے نان مسلم بھی کھائے، نیت کر لینے سے وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے صرف یہ نیت کی ہے کہ میں یہ جو نیاز کر رہا ہوں صرف یہ غریبوں کو جو حقدار ہیں ان کو میں یہ کھلا رہا ہوں، تو صرف وہی لوگوں کا کھانا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک مسئلہ اسی مہینے میں چھٹی شریف کو لے کر ایک مسئلہ اس طرح ہوا کہ چھٹی شریف میں ایک انسان ایک جانور نیاز کے لیے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جانور دے رہا تھا وہ صدقے کا جانور تھا۔ تو مسئلہ یوں آیا، تو میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، تو مفتی صاحب نے یہ بتایا اگر وہ صدقے کا جانور نیاز میں دے رہا ہے، چھٹی شریف میں دے رہا ہے، تو وہ اس کا گوشت صرف غریب کھا سکتے ہیں، امیر نہیں۔ اب نیاز میں تو امیر بھی کھاتے ہیں غریب بھی کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی اپنا پیسہ نیاز وغیرہ میں لگا رہا ہے، اگر صدقے کی نیت کر کے لگاتا ہے تو اس کا صدقہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ غریب کے لیے جائز ہے، امیر کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں، اس پر ذرا غور و فکر کر کے اور کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز یہ جو ہم نیاز وغیرہ کرتے ہیں، ہمارے سر سے ایک پچھلے جمعہ ایک بات سننے میں آئی، نشا سر نے ہمارے یہ کہا کہ حافظ صاحب نیاز وغیرہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر دوسروں کو کیوں تکلیف دینا؟ آپ کھانا کھلا رہے ہیں نا، کھانا کھلانا اصل ہے، کھانا کھلانا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھلانے کے متعلق ایک ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایک دم زور آواز میں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، آزو بازو رہنے والوں کو تکلیف ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ لگا رہے ہیں کم آواز میں رکھ کے لگا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نیاز وغیرہ چل رہی ہے، لیکن اتنی ہائی وائلیوم بھی نہیں ہونی چاہیے، تیز آواز بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ آپ جہاں پر یہ چیز معاملہ وغیرہ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آزو بازو رہنے والے چھوٹے بچے ہوں، مریض انسان ہو، بیمار انسان ہو، ضعیف لوگ ہوں، دل کے کمزور لوگ ہوں۔ آپ یہ سمجھ کر کر رہی ہیں کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے میں کیا فرماتا ہے؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض کام ایسے ہیں لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اچھے کام ہیں، حالانکہ وہ کام برے ہوتے ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں لیکن وہ کام اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان تو ہمارے پیچھے ہمیشہ لگا ہی ہوا ہے، شیطان ہمیں کسی نہ کسی طرح وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جن کاموں کو نیک سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور جن کاموں کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں وہ نیک ہوں۔ تو جس کام سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو ایسے کاموں سے اجتناب بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کھانا وغیرہ کھلا رہے ہیں، خیر تقسیم کر رہے ہیں، شربت وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں، تو ایک دم ہائی ویلیوم رکھ کر ایک دم تیز آواز رکھ کے قوالی نعت وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور نیازوں میں یہ بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب نیاز میں اکثر میں جہاں کہیں جاتا ہوں یہ چیز بولتا ہوں، لوگوں کو یہ چیز بری لگتی ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بات آپ کو بری لگے وہ لوگوں کو بتائیں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حق بات صحیح بات معلوم ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں کو وہ بات نہیں بتاتے تو جو جانکار انسان ہے، علم والا ہے، جس کے پاس صحیح علم آیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کو پوچھے گا۔ تو نیاز ہونے کے بعد، فاتحہ ہونے کے بعد پٹاخے اڑاتے ہیں، پٹاخے، یہ فضول خرچے یاد رکھیں۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ پٹاخے اڑانا اسلام میں کہاں لکھا ہے، کہاں جائز ہے؟ آپ یہ بتائیں، چاہے وہ 11ویں ہو، چھٹی ہو، یا پھر اور کوئی نیاز ہو، پٹاخے کیوں اڑاتے ہیں؟
اور جب ان سے بولا جائے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کھانا وغیرہ کھلانے کا آپ نے کام کیا ہے، فاتحہ خوانی آپ نے کی ہے، بس یہ آپ پٹاخے وغیرہ جو اڑا رہی ہیں یہ نہ اڑائیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں حافظہ وہ بچے ہیں، بات نہیں سنتے۔ تو بچہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بچہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آگ ہے جو دہک رہی ہے لال لال، اور ایک لائٹ ہے وہ بھی چمک رہی ہے، اور بچہ دونوں کو سیم چیز سمجھے۔ یعنی ہوتا ہے نا چھوٹے بچے، وہ گندی بھی چیز اگر ہے تو وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ جلتا ہوا انگارہ بھی ہے تو بچہ کیا سمجھتا ہے کہ لائٹ ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بچہ بولتے ہیں۔ یہ جو جان بوجھ کر عقل مند انسان جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، یا پھر کسی اور بزرگ کے نام پر جو غلط کام کرتے ہیں، آپ تو اس میں بدنام ہو رہی ہیں، لیکن جو بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں لمحہ بھر خلاف شریعت، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، حضور کو ناراض کرنے والی کام کبھی نہیں کیے، آپ ان لوگوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے آپ کے سامنے 3 ارشادات بیان کیے تھے پچھلے جمعہ، آج چوتھا ارشاد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیان کرتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو بیان کیا کہ جو کوئی انسان نماز فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر، نماز ہونے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز کے بعد اپنی جہاں پر وہ نماز پڑھا ہے وہیں پر اگر بیٹھا رہے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، اور یہاں تک کہ سورج نکل کر آئے، سورج نکل کر آئے اور وہ اشراق کی نماز پڑھے۔ اشراق کی نماز کے متعلق خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اسی طرح بیٹھا رہے، سورج نکل آئے اور اشراق کی نماز پڑھے، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رشتہ داروں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی فضیلت اشراق کی نماز کی ہو یا پھر فجر کے نماز کے بعد بیٹھ کر جو ذکر و اذکار کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق بیان کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صدقے کے بارے میں، لوگوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص اور دوزخ کے درمیان، کھانا کھلانے والے جو کھانا کھلا رہا ہے اور اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ 7 پردے حائل کرے گا، 7 پردے لائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک پردے کی وسعت، لمبائی چوڑائی جو ہے نا، وسعت لمبائی، ایک پردے کی وسعت 500 برس کی راہ پر ہے۔ سبحان اللہ، 500 برس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کے متعلق اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہی ہونا چاہیے، بھوکا اگر مسلمان ہے تو اسی کو کھلانا چاہیے، نہیں، بلکہ کوئی بھی انسان اگر بھوکا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر بندہ اس بھوکے انسان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 7 پردے حائل کرتا ہے، اور ہر ایک پردے کی وسعت 500 برس کی راہ پر ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے، ہوتے ہیں نا ہمارے اندر جھوٹی قسم کھانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹی قسم کھانے والے کے گھر سے برکت اٹھا دیتا ہے، گھر سے برکت۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، لیکن ہم جو بار بار، بہت سے لوگ ہیں یا پھر کچھ لوگ ہوں گے، دیکھیں کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ قسم بھی کس کی کھانی چاہیے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی، نہیں، قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ احادیث کریمہ اٹھا کر دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میری ماں کی قسم، میری باپ کی قسم، اور اس پر یہ بھی سمجھتے ہیں، عقیدہ کیا ہے کہ جھوٹی قسم اگر کھائیں گے تو جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کی عمر کم ہوتی ہے۔ یہ غلط عقیدے یاد رکھیں، یہ غلط دوسروں کے جو عقیدے ہیں وہ ہمارے درمیان آ گئے ہیں۔ یہ نہ ماں کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ باپ کی قسم کھا سکتے ہیں، کسی کی بھی نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم اگر کھانا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم، اور اگر قسم سچی ہے تو ٹھیک، اور اگر قسم جھوٹی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوا۔
اور اگر قسم کھا کر توڑ دیا تو اس کا کفارہ بھی الگ ہے، یہ علماء کرام نے بیان کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیر و مرشد، ہمارے پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، کہ اگر کوئی پیر و مرشد اپنے مرید کو نماز کی تاکید کرے، عبادات اذکار کی تاکید کرے، اور وہ پیر و مرشد اس مرید کو کوئی ورد و وظیفہ اگر دینا چاہیں، نصیحتیں کرنا چاہیں، تو مرید کو چاہیے، لازم ہے، ضروری ہے کہ مرید اپنے پیر و مرشد کے احکامات بغور سماعت فرمائیں کہ میرا پیر و مرشد کیا کہہ رہا ہے، اور سماعت فرمانے کے بعد اس پیر و مرشد کے جتنی بھی نصیحتیں ہیں اور تاکیدیں ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کریں، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کیونکہ پیر و مرشد اپنے مرید کو کسی اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے مرید کو ہوتا ہے نا کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نام کرے، میرا بیٹا کامیاب ہو، اسی طرح پیر و مرشد بھی روحانی باپ ہے، اور پیر و مرشد بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید اس دنیا سے بڑھ کر کسی اچھے مقام پر، آخرت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، اس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، یہ پیر و مرشد چاہتے ہیں مرید کے حق میں۔ تو مرید کو چاہیے کہ پیر و مرشد کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ بول رہی ہیں، کچھ نصیحتیں کر رہی ہیں تو سننا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان سے بیعت ہو جاتے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے ہیں، وہ کوئی وظیفہ وغیرہ دیتے ہیں، کچھ باتیں بتاتے ہیں، تو کچھ دن تک ہمارے اندر وہ اثر کرتی ہیں، کچھ دن بعد میں وہ جو وظیفے جو دیے ہوتے ہیں یا پھر جو باتیں بتائی ہوتے ہیں وہ اسی طرح پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اونچے مقام پر رہتے ہیں جس طرح ہم قرآن کو اونچے مقام پر رکھا ہے۔ اس پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں میں کہ جو اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں، شریعت کی باتیں بتائیں، شریعت پر پابندی کرنے کی باتیں بتائیں، تو مرید کے لیے لازم ہے کہ پیر و مرشد ہی اس کا سب سے بڑا اس دنیا میں کیا ہے، آئیڈیل ہے، بڑا ہے، ایک ہیرو ہے، سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر پیر و مرشد کی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ارشاد فرمایا، یہ ارشادات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے میں بیان کر رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان میں کھانے والا انسان ملعون ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں کھانا پینا نہیں چاہیے، اور جو انسان قبرستان میں کھاتا پیتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ملعون اور منافق ہے۔ آج کچھ جگہوں پر، میں ہر قبرستان کی بات نہیں کرتا، کچھ قبرستان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے، کچھ قبرستان ایسے ہیں کہ وہاں پر کھیل کود کا میدان بنا دیا ہے، کچھ قبرستان ایسے ہیں کہ جہاں پر کھلا میدان ہے لیکن آزو بازو قبریں ہیں، قبرستان ہیں، وہاں پر کرکٹ کھیلا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قبرستان میں کھانا پینا گناہ کبیرہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، یہ کھانے پینے کی تو دور کی بات ہوئی، ہم نے کچھ قبرستان کو پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے، کچھ قبرستان ہیں ایسے، اور کچھ قبریں بھی، قبرستان جب ہم جاتے ہیں مردے کو دفنانے کے لیے تو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر قبر ہے اسی کو کٹا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے تو وہ ہم سے ہی بگڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر سے گزرنا اگر لوگوں کو پتہ چلتا کہ کیا عذاب ہے تو انسان 40 برس تک آگ پر کھڑے رہنا پسند کرتا، لیکن کبھی بھی قبر کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ لوگ قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر جس کو معلوم نہیں قبر کا نام و نشان مٹ گیا ہے، وہاں سے انسان گزر رہا ہے تو وہ اور بات، لیکن ایک قبریں بنائی ہوتی ہیں، بڑے بڑے پتھر رکھے ہوتے ہیں، اس کو کٹھا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیں قبرستان کیا ہے، عبرت کی جگہ ہے۔ بہلول دانا، غالباً یہ بہلول دانا ہی ہے، تو وہ کچھ دن لوگوں کو دکھائی نہیں دیے تو لوگوں نے ان کی تلاش کی، جب پتہ چلا کہ وہ قبرستان میں ہیں تو لوگ ان کو پوچھنے کے لیے گئے کہ آپ شہر چھوڑ کر قبرستان کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، لوگوں کو بتایا کہ شہر تو یہاں بس رہا ہے، شہر تو قبرستان میں بس رہا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوں، کوئی اپنا یہ گھر چھوڑ کر وہاں جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جب کوئی ایک مردہ، ایک انسان جس کو یہاں پر دفنایا گیا ہے وہ کبھی بھی اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ شہر تو یہاں بس رہا ہے، تم تو ویرانے میں رہ رہے ہو،
تو قبرستان کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے. قبرستان اگر جائیں تو خود کو وہاں پر محسوس کرے کہ کچھ سال بعد، کچھ مہینوں کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ مجھے بھی یہاں پر دفنایا جائے گا. تو قبرستان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے. بڑے سے بڑا انسان، طاقتور انسان، عقل مند انسان، حسن والا انسان، پیسے والا انسان آج قبروں میں ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ قبرستان میں کھانا پینا کیا ہے؟ منع ہے. جو انسان قبرستان میں کھاتا پیتا ہے کیا ہے؟ اس کے متعلق کیا بیان کیا گیا کہ وہ ملعون ہے اور منافق ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ اور بھی کچھ چیزیں تھیں انشاءاللہ عز و جل، اس کو ابھی کبھی اگر موقع ملتا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہم سچے لوگ کن کو مانتے ہیں؟ حضور غوث اعظم کو، اہل بیت اطہار کو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو. جب سچے انسان مانتے ہیں، سچے لوگ مانتے ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم اس دنیا میں ان کے نام لیوا ہیں، چاہنے والے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلامی کا سایہ ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے. اور یہ جو اسلام میں جو چیزیں ہم کرتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں لوگ اچھے سمجھ کر کرتے ہیں، وہ گناہ والے کام ہیں. ایسے بدعتوں سے اور حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور شریعت کے حد میں رہ کر جو کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کوتاہی خامی بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کی پوری زندگی شریعت پر گزری، شریعت کی پابندی پر گزری. تو ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.